نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے دوست سے اعتدال اور توسط کے ساتھ دوستی رکھو، شاید وہ کسی دن تمہارا دشمن ہو جائے، اور اپنے دشمن سے اعتدال اور توسط کے ساتھ دشمنی کرو، شاید وہ کسی دن تمہارا دوست بن جائے۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 1997۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھی خصلت غور و خوض کرنا اور میانہ روی نبوت کے 24 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 2010۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے سنگترے کی سی ہے، جس کی خوشبو بھی اچھی ہے اور ذائقہ و مزہ بھی اچھا ہے، اور اس مومن کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا اس کھجور کی سی ہے، جس میں کوئی خوشبو نہیں ہے اور مزہ میٹھا ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے خوشبودار پودے کی ہے، جس کی بو مہک تو اچھی ہے، مزہ کڑوا ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا ہے اندرائن حنظل ایک کڑوا پھل کی طرح ہے، جس کی بو بھی اچھی نہیں ہے اور مزہ بھی اچھا نہیں ہے۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 2865۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے آدم۔ آدم علیہ السلام عرض کریں گے، میں اطاعت کے لیے حاضر ہوں، مستعد ہوں، ساری بھلائیاں صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جہنم میں جانے والوں کو لوگوں میں سے الگ نکال لو۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے، اے اللہ، جہنمیوں کی تعداد کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر 1000 میں سے 999۔ اس وقت کی ہولناکی اور وحشت سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور ہر حاملہ عورت اپنا حمل گرا دے گی۔ اس وقت تم خوف و دہشت سے لوگوں کی مدہوشی کے عالم سے دیکھو گے، حالانکہ وہ بھی ہوش نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ ایک شخص ہم میں سے کون ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بشارت ہو، وہ ایک آدمی تم میں سے ہوگا، اور ہر 1000 دوزخی یاجوج ماجوج کی قوم سے ہوں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم امت مسلمہ تمام جنت والوں کے 1/3 ہوں گے۔ پھر ہم نے اللہ اکبر کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم تمام جنت والوں کے آدھے ہوں گے۔ پھر ہم نے اللہ اکبر کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معاشر میں تم لوگ تمام انسانوں کے مقابلہ میں اتنے ہوگے جتنا کسی سفید بیل کے جسم پر ایک سیاہ بال، یا جتنے کسی سیاہ بیل کے جسم پر ایک سفید بال ہوتا ہے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 3348۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ شریف کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق نہیں پوچھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ کے نبی یوسف بن نبی اللہ بن خلیل اللہ سب سے زیادہ شریف ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ ہم اس کے متعلق بھی نہیں پوچھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، عرب کے خاندانوں کے متعلق تم پوچھنا چاہتے ہو تو سنو، جو جاہلیت میں شریف تھے، اسلام میں بھی وہ شریف ہیں، جبکہ دین کی سمجھ انہیں آ جائے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 3353۔